الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا کے بعد آج مجھ ناچیز طالب علم کو جس عظیم موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان سخن ہے مسلمان مغلوب کیوں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی نعمتوں کو نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالتوں کو نہ بدلے. سامعین کرام، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک وہ وقت بھی دکھایا گیا کہ جب لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. کوئی قوم اگر عروج پاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں دو اہم نکات بیان کروں گا کہ جن کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوئے. پہلی وجہ کہ جن کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوئے، یاد رکھیں کوئی بھی قوم اپنے خالق و مالک سے منہ موڑے اور اس کے نازل کردہ قانون سے ناطہ توڑے تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ حکم فرما رہا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 23، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو کیا وہ قرآن میں سوچتے نہیں یا پھر ان کے دلوں میں قفل لگے ہیں؟ سامعین کرام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعویٰ عشق تو کرتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جب تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہمارے ساتھ ہر مقام پر ہماری مدد کے لیے آ جایا کرتی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 123 اور 124، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب، جب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ پھر اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. اور اگر تم صبر اور تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتے نشان والے بھیج کر. تو علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار. سامعین کرام، مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے جہاد کو ترک کر دیا. آج اگر کوئی مسلمان جہاد کا نام لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس اصطلاح کو ہم امت مسلمہ کو مغلوب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے کہ جب تک شاعر اسلامیہ کی توہین نہ کی جا رہی ہو، جب تک قانون ختم نبوت پر ڈاکے نہ ڈالے جا رہے ہوں. لیکن جب اسلام کی توہین کی جا رہی ہو تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اگر اسلام امن کا درس دیتا تو 28 غزوات معرض وجود میں نہ آتی. اگر اسلام امن کا درس دیتا تو صحابہ کرام اپنے سے 10 گنا زیادہ لشکر کا مقابلہ کرنے غزوہ بدر نہ جاتے، الغرض سریہ بھی نہ لڑی جاتی. سامعین کرام، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، برما کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اور وہ ہماری طرف مدد کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے یہ کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا یہ بات یہاں پر کہنا صحیح ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اس کی ایک حد ہے. اگر حد سے گزر جائے تو پھر اسلام امن کا درس نہیں بلکہ جہاد کا درس دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور جہاد کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے.